بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 16 پاروں کی اس مختصر سمری مکمل ہو چکی ہے۔ آئیے آج ہم پارہ نمبر 17 کی مختصر سمری شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 17 میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس صورت میں 12 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے، اس کا مذاق اڑانے اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے، یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 10۔ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھ دی۔ وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا ہے اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورۃ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں، یہ میرا تذکرہ ہے۔ بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ مشرکین کے مضحکہ خیز اور حماقت انگیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ خواب پریشان ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے ان کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، اس طرح یہ بھی لے کے آئیں۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکوں کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف سے متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصیرت اور بصارت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آیت نمبر 11 سے 15۔ ان سے کہا گیا کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں زمین اور آسمان، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، اسے اللہ نے لہو لب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگبو کی ہر چیز اللہ کے اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی بنا لیا ہے۔ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا کیا کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا،
قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ اب تقریباً 200 سال ہوئے کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردد بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی محال ہے۔ تیسری دلیل زمین پر پہاڑوں کا وجود ہے۔ اس کے بعد چوتھی دلیل زمین میں کشادہ راستوں کا بنانا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ آسمان کو محفوظ چھت بنایا گیا ہے۔ چھٹی دلیل رات اور دن، سورج اور چاند اور افلاک کی حرکت سے دلیل دی ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر دیتا تھا؟ کیا نبی امی کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی اتارنا پڑتی ہے۔ توحید، نبوت اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی۔ ان 17 انبیاء میں 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دیکھتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ آگے صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا اور ان کی دعائیں قبول ہوئی اور ان کی پریشانی ختم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ آگے اس صورت میں یاجوج ماجوج، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہو چکا ہے، یہاں اس کا دوبارہ ذکر آیا اور بتایا گیا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اور آگے اس صورت میں بتایا گیا کہ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح آگے انبیاء متقبلین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اسی دعا پر سورہ انبیاء اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج مدنی ہے اور اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل و احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔
اگرچہ سورہ حج مدنی ہے اور اس میں ہجرت اور جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدت، توحید، وعید اور انذار، بحث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بالواسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بالواسطہ ہر انسان کا تعلق مٹی سے ہے۔ دوسری دلیل، ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے میں قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جسومہ بھی باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل بعث کے امکان پر یہ دی گئی کہ مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ایسے متذبذب ہیں کہ اگر انہیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اگر اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں میں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ تیسرے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ چوتھے، صابی کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اور پانچواں، مجوس، یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے بعد چھٹا، مشرک، جو بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں حقیقی مومنوں کی 4 علامات بھی بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا خوف۔ نمبر 2، مصائب پر صبر۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ اور نمبر 4، نیک مصارف میں خرچ کرنا ہے۔ جانوروں کی قربانی دینے کے بعد حکم دینے کے بعد بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متحد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ یہاں یہ بات اضافی کی جا رہی ہے کہ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے، نہ دفاع کا یقین ہے، اسی لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔
اس کے بعد اس صورت میں دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بھی دعوت کو پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا۔ یہاں یہ بات بھی بتانے کے قابل ہے کہ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 17 مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں پارہ نمبر 18 کی سمری کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔